نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی عظمت و افادیت کے بارے میں بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر انسان کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ نام اس کی عظمت و رفعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے، اور شاید قرآن حکیم میں یہ واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مختلف بیماریوں کے لیے شفا ثابت ہوتی ہے۔ دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتلایا گیا کہ سورہ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا نام کافیہ بھی ہے۔ یہ ایک سورت مومن کے لیے بہر اعتبار کافی ہے، اور یہ سورت اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کے لیے اپنے ما سوا سے کفالت کرتی ہے اور دوسروں کی محتاجگی سے اسے روکتی ہے۔ ایک بار نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور بقیہ تمام قرآن حکیم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سورہ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ اس کا ایک نام منجیہ بھی ہے، یعنی یہ سورت انسانوں کو عذاب الہی سے نجات دلانے والی، پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والا عذاب آخرت سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ سورت عرش الہی کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ حاکم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورت مجھ کو بطور خاص عرش الہی کے نیچے سے عطا ہوئی ہے۔ مسلم اور نسائی شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی نظر اچانک ایک فرشتے پر پڑی جو آپ کے سامنے موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آواز اس فرشتے کے آسمان سے اترنے کی آواز تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی روئے زمین پر نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر اترا نہیں، یہ آج پہلی بار زمین پر اترا ہے۔ فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر فرشتے نے کہا
آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تحفہ کی خوشخبری لے کر کے آیا ہوں. یہ دونوں تحفے اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں نور ہوں گے، آفتوں سے بچانے والے ہوں گے، اور آخرت میں باعث نجات بنیں گے. اس سے پہلے ایسے قیمتی تحفے کسی نبی اور کسی امت کو عطا نہیں کیے گئے. اس میں ایک سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں. ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ توریت میں ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ انجیل میں، اور نہ بقیہ قرآن کریم میں. مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ثواب 2/3 قرآن کے برابر ہے. ایک روایت میں کہ مجھ کو عرش کے خزانے سے 4 چیزیں ملی ہیں. ایک سورہ فاتحہ، دوسری آیت الکرسی، تیسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات، چوتھے سورہ کوثر. ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی. ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھے اس وقت جب آپ پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں نقل ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور ہر انسان کے جسم کے بڑے عضو 7 ہیں. جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے 7 عضو دوزخ سے محفوظ رہیں گے. الحمد کے 5 حروف ہیں، اور دن رات میں نمازوں کی تعداد بھی 5 ہے. جو الحمد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 5 نماز میں جو قصور سرزد ہو گیا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے 3 اور الحمد کے 5 حروف ملا کر کل 8 حروف ہوتے ہیں. الحمدللہ کا ورد رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رب العالمین کے 10 حروف ہے، اگر الحمدللہ کے 8 حروف ملا کر پڑھے جائیں تو کل 18 حروف ہوتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کو 18,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. الرحمن کے 6 حروف 18 میں ملانے سے 24 حروف بن جاتے ہیں، اور دن رات کی گھڑیاں بھی کل 24 ہے. جو شخص اس پورے کلمے کو ہر ایک گھڑی میں 24 مرتبہ پڑھے گا اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. الرحیم کے 6 حروف ہیں، اگر ان میں شامل کر لیے جائیں تو کل 30 حروف بنتے ہیں. حق تعالیٰ نے پل صراط کی مسافت 30,000 برس رکھی ہے. ان حروف کا بکثرت پڑھنے والا پل صراط سے 30 لمحوں میں گزر جائے گا. مالک یوم الدین کے 12 حروف اگر ان میں شامل کر لیے جائیں تو کل 42 حروف بنیں گے. ان کا پڑھنے والا سال بھر کی خطاؤں کی نحوست سے محفوظ رہتا ہے. ایاک نعبد کے 8 حروف بھی اگر شامل کر لیں تو کل حروف 50 بنیں گے. قیامت کا دن 50,000 برس کے برابر ہوگا. ان کلمات کے پڑھنے والے کو اس دن کی طوالت 50 لمحوں کے برابر محسوس ہوگی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں 11 حروف ہیں، اگر ان حروف کو بھی شامل کر لیں تو 61 حروف بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑے دریا 61 پیدا کیے. ان 61 کا ورد رکھنے والا یہ سعادت پائے گا کہ ان دریاؤں کے ایک قطرے کے برابر اسے نیکی عطا ہوگی، اور اتنے ہی گناہ اس کے دھل جائیں گے. اگر اہدنا الصراط المستقیم کے 19 حروف ہے،
اس میں ملا لیے جائیں تو کل حروف 80 بنیں گے، اور شرابی کی جو حد جاری ہوتی ہے اس کی تعداد 80 کوڑے ہیں۔ جو اس 80 حروف کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شراب کے حد سے، یعنی شراب نوشی کی برائی سے محفوظ رکھیں گے۔ نہ وہ شراب پیے گا اور نہ حد کا سزاوار ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں 44 حروف ہیں۔ اگر ان میں 80 حروف شامل کر لیں تو کل 124 حروف بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں۔ جو ان کلمات کو یعنی پوری سورت کو پڑھے گا اس کو تمام انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد فوائد الحمد شریف میں فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے پیر مرشد کے ساتھ ہم دونوں سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو نہ کوئی کشتی تھی، نہ کوئی ایسا سہارا تھا جس سے کہ ہم لوگ دریا کو پار کر سکے۔ کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی۔ اس وقت حضرت شیخ نے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو میں حضرت کے ساتھ دوسرے کنارے پر موجود تھا، دوسرے کنارے پر کھڑا تھا۔ میں نے دست بدست عرض کہ حضور ہم دونوں نے ندی کیسے پار کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور ندی میں قدم رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے دریا کو پار کرا دیا۔ ایک بار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ معوذتین پڑھ لے وہ موت کے سوا ہر چیز سے امن میں رہے گی۔ علامہ ابن حجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت ہر بیماری کی دوا ہے۔ اگر تم اس کو حسن عقیدت کے ساتھ پڑھو گے تو اس میں عجیب اثر اور شفا پاؤ گے۔ اس لیے جو انسان جس مقصد سے پریشان ہے، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، چاہے وہ بیماری کی لائن سے ہو، چاہے وہ کاروبار کی لائن سے ہو، چاہے وہ روزی روزگار کی لائن سے ہو، چاہے وہ نوکری اور ملازمت کی لائن سے ہو، چاہے وہ لا علاج مریض ہو جس کو ڈاکٹروں اور حکیموں نے لا علاج قرار دیا ہو، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ سے وہ مدد لے، سورہ فاتحہ کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے بڑی بڑی پریشانیوں کو حل فرما دیتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے تو جو انسان جس مقصد کے لیے پڑھے گا اور اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام مسئلے کو حل فرما دیتے۔ ہم لوگ اس فتنوں کے دور میں دین سے دور ہو چکے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، گھروں کے اندر ماں بہن بیٹیوں کے اندر پردے والا ماحول نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، اولاد ہے نافرمان ہے، اولاد ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ تو جو انسان اپنے گھروں سے پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہو، جو انسان سکون اور عافیت والے رزق کا متلاشی ہو، جو انسان بیماریوں سے نجات چاہتا ہو، تو اس انسان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا اہتمام کرے۔ جو انسان 124 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، جس مقصد کے لیے مانگے گا، اللہ اس کے تمام مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ جو بیمار شفا کی نیت سے پڑھے گا، اللہ اس کو شفا دے دیں گے۔ جو انسان روزی مانگے گا، اللہ اس کو روزی عطا کر دیں گے۔ جو انسان اپنے گھروں کے اندر سکون چاہتا ہے، اللہ اس کو سکون عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دین کی طرف آئے، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کرے،
اپنے گھروں کے اندر عورتوں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرے، ان کو دین پر چلنے کی تلقین کرے، پردوں کا اہتمام کرے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، پورے عالم کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ حالات ہم سب کے سامنے ہیں، آج کے حالات ایسے ہیں جو ہر انسان جانتا ہے، سب کو معلوم ہے، مگر پھر بھی انسان اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا۔ آپ مسجدوں کا حال دیکھ لیں، نمازیوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تو انفسکم علیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر ہر انسان کو چاہیے دین کا ماحول پیدا کرے، دین پر چلنے کی کوشش کرے، نبی پاک علیہ السلام کو، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے، فتنہ دجال سے اس امت کی حفاظت فرمائے، ہر آنے والے آفات و بلیات سے تمام امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔